अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जहां अपोजिशन बड़ी सरगर्म नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान की बैक टू बैक मीटिंग्स। अभी कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान कराची में मुलाकात करके आए थे चेयरमैन और को चेयरमैन यानी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल के साथ फिर वो लाहौर पहुंचे और कल जो है उनकी मौलाना फजल रहमान साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। आज दोबारा मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी से और उसके बाद फिर बिलावल साहब गए शहबाज शरीफ साहब के पास और उनसे भी वहां पे मुलाकात हुई। दूसरी जानिब जो एक नैब ऑर्डिनेंस और फेटफ ऑर्डिनेंस जिसको हुकूमत बहुत इंतहाई अहम करार दे रही है और अपोजिशन से शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो आज इतना भी कह दिया कि हम इनसे मदद मांगने को तैयार बैठे हैं, हम इनसे मदद मांग रहे हैं। ये किसी की जाती या किसी ज़ात के हवाले से, किसी पार्टी के हवाले से, किसी इंडिविजुअल के हवाले से ये लेजिस्लेशन नहीं है। ये पाकिस्तान को बचाने के लिए लेजिस्लेशन है। जहां पे आप फेटफ की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में आए हुए हैं, उसमें से निकालने के लिए, वाइट लिस्ट में लाने के लिए ये लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जितनी लेजिस्लेशन हमने प्रपोज की है वो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है। अगर आप फेटफ की लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से वाइट में नहीं आते और खुदा ना खास्ता आप के दुश्मन ममालिक खासतौर पर भारत जिसने पूरा जोर लगाया हुआ है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, तो वहां पर पाकिस्तान के लिए फिर कोई जवाब नहीं बचता, क्योंकि ये वो लेजिस्लेशन है जो कि बेसिकली फेटफ में आपको बचा सकती है ब्लैक लिस्ट में जाने से और ग्रे से वाइट में आने के लिए मददगार साबित हो सकती है। ये वो लेजिस्लेशन है और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की मईशत के लिए है, पाकिस्तान की आवाम के लिए है, गुर्बत खत्म करने के लिए है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना पूरा जो आज तकरीर की वो बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कहा कि जनाब एक कमेटी है, उसमें हम बैठकर बात कर रहे थे और उसमें अपोजिशन जो है वो 35 अमेंडमेंट्स नैब ऑर्डिनेंस में लेकर आई और उसके बाद हमने उन्हें कहा कि हम इसका जायजा लेकर आपको दोबारा बताएंगे। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उनके सामने ये रखे गए नुकात और जिसमें इमरान खान साहब ने अपना पुराना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर बता दिया और उनका ये कहना था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने आज फिर वाज़े कर दिया कि 22-23 साल जो मेरी जद्दोजहद है वो अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ, अकाउंटेबिलिटी पर जो है वो बेस करती है, एहतसाब पर, और मैं किसी को भी एहतसाब के हवाले से माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना किसी को कोई एनआरओ दिया जाएगा। और सारी जो बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो खैर बहुत जज्बाती बातें बताई उस मुलाकात के हवाले से कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास नेम फेम सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, इस कौम ने इज़्ज़त दी, अगर मैं सियासत में आया हूँ तो इस मिशन के साथ आया हूँ कि इस मुल्क को इस करप्शन जैसी लानत से बचाना है। जो इस मुल्क को लूट कर खा गए हैं उनको बेनकाब करना है, उनको सजाएं दिलवाना है। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि ये जो 35 अमेंडमेंट्स हैं ये अगर हम मान लेते हैं तो वो नैब का इदारा तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद फिर शहजाद अकबर साहब ने भी गुफ्तगू की, बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब ने भी गुफ्तगू की मीडिया से बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, और उनका भी यही कहना था कि शहजाद अकबर साहब ने तो ये भी कहा कि अपोजिशन जो है फेटफ की लेजिस्लेशन के हवाले से, फेटफ की कानून साजी के हवाले से हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है कि वो नैब में जो अमेंडमेंट्स चाहते हैं वो अगर हम कर दें तो वो फेटफ की जितनी बिल जो लेजिस्लेशन है उसमें हमारी मदद करेंगे। अब मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने कहा कि जी इसका स्कोप नैब से निकाल दें और इसको आप सेपरेट कर दें, जिस पे मतलब फेटफ का सबसे ज़्यादा जोर दो चीज़ों पर है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बताया, एक मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इन चीज़ों को निकाल देते हैं तो हमारी तो कानून साजी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और आलमी इदारे के सामने हम क्या बात लेकर जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रोग्राम के दौरान बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं अपोजिशन ने, 35 हैं, और उनका ये भी कहना है कि 1 अरब से ज़्यादा की जो लेजिस्लेशन मतलब वो जो करप्शन है उसको सिर्फ नैब देखे और उससे कम नैब के परव्यू में नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जी फेटफ के नाम पर ऐसी कानून साजी की जा रही है जिसके तहत हुकूमत, मौजूदा हुकूमत अपने आप को आमिराना ताकत
دینا چاہتی ہے، جو کہ ہم کبھی بھی نہیں دینے دیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی گفتگو کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حکومت جو ہے سنجیدہ ہے اس لیجسلیشن کے حوالے سے اور ہماری تجاویز کو بھی سنے گی، لیکن جو رویہ ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دی ہماری سجیشنز، امینڈمنٹس نیب آرڈیننس میں، تو اب ہم اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں، ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے۔ اب جو ہوگا وہ اے پی سی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس قانون سازی میں اپوزیشن کا کیا کردار ہوگا۔ دوسری جانب اے پی سی کے حوالے سے پرعزم بلاول بھٹو صاحب بھی پرعزم ہیں، مولانا فضل الرحمان وہ تو ہمیشہ سے ہی اے پی سی کے چاہ رہے ہیں کہ تمام اپوزیشن جو ہے متحد ہو جائے، اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی اے پی سی ہوگی اور عید کے بعد آپ بہت سی چیزیں ایسی دیکھیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپوزیشن اب متحد ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ لاہور سائن کی ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہیں، سپوکس پرسن ہیں پنجاب حکومت کی۔ بہت بہت شکریہ مسرت صاحبہ۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہیں سوری، اور ہمیں ٹیلی فون پر اسکائپ پر جوائن کریں گی ڈاکٹر شازیہ اسلم سومرو صاحبہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ جی جو امینڈمنٹس اپوزیشن نے پروپوز کی ہیں وہ تو صرف اور صرف نیب کو بالکل ٹوتھلیس کرنے کے مترادف ہیں، کہ بالکل اس کو ناپید بنا دیا جائے، اس میں سے ساری جان نکال دی جائے، اور حوالہ وہی دیا جا رہا ہے کہ جی جو خواجہ سعد رفیق کے جو بیل کنفرمیشن کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ تھا اسی کو بیس بنایا جا رہا ہے۔ اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہماری جو پروپوزلز تھے، سجیشنز تھیں نیب آرڈیننس میں، وہ ساری اس فیصلے اور آنریبل سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں، اسلامی نظریاتی کونسل اور جو دیگر ہماری شریعہ جن کو سپورٹ کرتی ہے اس حوالے سے ہماری سجیشنز تھیں، لیکن تاثر یہ آ رہا ہے کہ شاید وہ آج پھر جتنے بھی لوگ اس وقت نیب کے زیر اثر ہیں وہ ان سے بچنے کی کوشش میں یہ 35 امینڈمنٹس، اور ان کو تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نیب آرڈیننس میں 35 پنچر لگانے کی کوشش تھی، کیا کہتی ہیں آپ؟ بہت شکریہ زمین صاحب۔ اس میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سازی جب ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے جو لیڈ ہے وہ حکومت لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے تو اس پہ بات کرتی ہے، اور اچھی قانون سازی وہی ہوتی ہے جو پورے پارلیمنٹ کے کنسنسس کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیب بل بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ جو حکومت کا بل ہے وہ بھی ایک طرف پڑھتے کہ ان کی کیا پروپوزلز ہیں، اور جو امینڈمنٹس اپوزیشن نے کیے ہیں ان کو بھی دیکھتے۔ دیکھیے بات وہ ہے کہ یہ کہہ دینا اور جذباتی تقریریں کرنا، میں تو آیا یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہوں اور میری 22 سال کی اسٹرگل ہے، یہ باتیں کرنا آسان ہے۔ ان 2 سالوں میں عوام نے بھی دیکھ لی ہے اور آپ نے اور ہم نے بھی دیکھ لی ہے کہ احتساب میں یہ کتنے سنجیدہ ہیں، اور چوری پکڑنے میں اور چوروں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے۔ جو امینڈمنٹس اپوزیشن نے دی بالکل وہ سپریم کورٹ کی صرف یہ ججمنٹ نہیں، اس سے پہلے بھی جو آبزرویشن تھی یا اسلامی شریعت کونسل کی تھی ان کی روشنی میں ہم نے کی۔ سیاستدان بھی پکڑے جاتے ہیں بدقسمتی سے ہمیشہ، لیکن نیب کے اندر اس وقت جو لوگ نیب میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر کے کاروباری لوگ، اس کے علاوہ اتنے لوگ پڑے ہیں کہ جن کے ساتھ 3 بارگین ہو رہا ہے، تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ہمارا فوکس یہ تھا کہ ایک عام آدمی، ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ، ایک بے قصور آدمی کہ جس کو عام ٹویسٹنگ کے لیے اور پیسوں کے لیے اور وکٹمائزیشن کے لیے جس کو پکڑا جاتا ہے وہ کم ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن تھی یا جو ڈائریکشن تھی ان کی روشنی میں نئی امینڈمنٹس ہونی چاہیے؟ ان کی پوری امینڈمنٹس آپ دیکھ لیں، اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں یہی ہے کہ گورنمنٹ کو اگر کسی نے مشورہ دیا ہے، گورنمنٹ کو اگر کسی نے استعمال کیا اپنا اختیار، کوئی بھی فیصلہ اگر حکومتی لوگ کرتے ہیں تو اس کی پکڑ میں نہ آئے۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے جتنے پینڈنگ چوری کے کیس ہیں، وہ چینی ہے، وہ مالم جبہ ہے،
وہ میٹرو ہے, BRT ہے, وہ ساروں کو کور کر سائرہ دینے افضل کے صاحبہ لیے نا. بالکل صحیح، لیکن یہ ان سجیشنز میں جو 35 سجیشنز ہیں یا امینڈمنٹس جو پروپوز کی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 16 نومبر 1999 سے شروع کیا جائے احتساب کا عمل. پچھلے جو کیونکہ 1985 سے پہلے چل رہا تھا تو وہ کہتے ہیں جی وہ 14 سال پیچھے والے نہیں ہونے چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ کو جو پرویو ہے وہ نیب سے نکال دیا جائے. 1 ارب سے زائد کے اثاثوں کو صرف مطلب معاملات کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو مطلب 99 کروڑ کی 99 کروڑ 9 لاکھ یا 90 لاکھ 9,999 روپے اس کی اگر کرپشن ہوئی ہے تو اس کو نہ پوچھا جائے یا وہ نیب میں نہ جائے. اب یہ بڑی پھر پبلک آفس ہولڈر اگر کنوکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپیل میں گیا ہوا ہے تو اس کو ممبر رہنا چاہیے نیشنل اسمبلی کا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کنوکٹ ہوا ہے لیکن وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے اور وہ اپیل میں گیا ہوا ہے نیب کے کیسز میں تو اس کو پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے. مطلب یہ کن لوگوں کے لیے یہ امینڈمنٹ سجیسٹ کی ہیں آپ لوگوں نے؟ مجھے لگتا ہے ضمیر صاحب کہ یہ جو چیز ہے نا 100 ارب والی 1 ارب والی, یہ اس پہ بحث میں بھی پچھلے دنوں اسلام آباد تھی. یہ اماؤنٹ کم بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ 500 5,000. اب آپ غور کریں کہ 2 کیسز بنے ہیں شاید خاقان عباسی پہ یا احسن اقبال کے, یا جو نوٹسز آئے ہیں وہ ایسڈ بیون مینز ہے. ان میں کوئی اسپیسیفائی اماؤنٹ نہیں ہوئی, ان میں ایک بلینکٹ کور آپ نے دیا ہے. آپ اس میں بیٹھ کے بات تو کریں, آپ 1 ارب نہیں رکھتے, آپ 20 لاکھ رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کوئی اماؤنٹ تو رکھیں. 5,000 10,000 یا 5 لاکھ 10 لاکھ کے لیے آپ کوئی اماؤنٹ مینشن ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں, نیب اگر کسی سے پوچھتا ہے تو ایسٹ بیونڈ مینز میں کم از کم کوئی رقم ہونی چاہیے اور اس وجہ سے یہ اس کو مینشن کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ کی طرف میں جاؤں گا, پھر میں مسرت جمشید چیمہ صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارک لوں گا اس حوالے سے. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ, اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی جو فیٹف کی لیجسلیشن لے کے آئے ہیں یہ حکومت اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دینا چاہتی ہے. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ انٹرنیشنلی فیٹف کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ لیجسلیشن کرنی ہے, اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت خود آمرانہ طاقت لینا چاہتی ہے اس لیجسلیشن کے ذریعے. یہ کیسے, مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ضمیر صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت بہت ناکام اور نااہل ہے. یہ ایک شاہانہ انداز میں آتے ہیں اور آ کر اپنا جو ایک بیان ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سب چیز وائنڈ اپ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بہت میں سمجھتی ہوں ان کے اندر سننے کی ہمت اور جرات نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ سے آتی ہے تو ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹی کا فقدان ہے. تو جب لیڈر ہی آپ کے اتنے ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر اپوزیشن کو فیس کریں یا عوام کو فیس کریں یا عوام کو جواب دہ ہوں, تو یہ ساری چیزیں لیجسلیشن تبھی ہو سکتی ہے جب آپ مل کے بیٹھیں, آن بورڈ کریں, اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ سے ہی ساری چیزیں حل ہوتی ہیں. جب آ کے آپ اپنی چیزیں بلڈوز کرنا شروع کر دیں لوگوں کے اوپر یا اپوزیشن کے اوپر یا عوام کے اوپر, تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس طرح سے. پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک پریزیڈنٹ آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی ہے جہاں سے سیشن ان ہاؤس ہوتے ہوئے بھی وہاں سے آرڈیننس بن کے آ رہے ہیں اور بلڈوز ہو رہے ہیں. تو دیکھیں ایسی اسی لیے تو اب اتنی انتہائی اہم لیجسلیشن پارلیمنٹ میں لے کر آئے ہیں, آپ سے مدد مانگ رہے ہیں, اتنی انتہائی اہمیت کی لیجسلیشن. سب سے پہلی بات آپ آرڈیننسز کی جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں, کیونکہ جب اب تلوار لٹکنے لگی ہے سر پہ تو آپ کو یہ چیز یاد آ گئی. یہ چیز پہلے کیوں نہیں آپ لائے تھے؟ پہلے کیوں آپ یہ جو الٹے سیدھے بل لا رہے تھے, آرڈیننس لا رہے تھے, آپ کسی نہ کسی نام پہ آپ اداروں کو تباہ کر رہے تھے کہ ہم PIA کو صحیح کرنے کے پیچھے آپ نے پورے PIA کو تباہ کر دیا, اسٹیل ملز کے 9,500 لوگ جو ہیں ان کو بے روزگار کر دیا. یہ جو آپ اداروں کو تباہ کر رہے تھے اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ FATF کا بل لاتے یا لیجسلیشن لاتے اور آپ اس پہ آرام سے ڈیبیٹ کرتے.
اب جبکہ پتا ہے کہ لاسٹ ڈیز ہیں اور سیشن ختم ہونے والا ہے، وائنڈ اپ ہونے والا ہے، تو یہ کیوں آپ نے ابھی لے کیا ہے؟ آپ لوگوں کے یہ ساتھ آپ بیٹھ کر کو کمیٹی میں بحث کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ٹائم دے رہے تھے، اس لیے ٹائم یہ لگا، ورنہ تو پہلے بھی لا سکتے تھے۔ یہ نہیں ٹائم، دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ کل تک یہ چیزیں انٹیریئر اسٹینڈنگ کمیٹی آف انٹیریئر منسٹری کے نہیں تھی، اور سڈنلی میٹنگ کال ہوتی ہے اور ایک دم سے یہ چیز آ جاتی ہے اور فوراً سے وہ ساری چیزیں ڈسکشن میں آ جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں تو آپ کے اتنے، آپ جب سے آپ حکومت میں آئے تھے سیکیورٹی پرابلمز آپ کو پتا تھی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ جو حملہ ہوا ہے اس سے آپ کے انٹرنل سیکیورٹی کا پتہ چل رہا ہے، پارا چنار میں بم بلاسٹ ہوا ہے، پنجگور میں بم بلاسٹ ہوا ہے۔ تو دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی ریزن سب سے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی سیکیورٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی عوام کی، پاکستان کی فورسز کی سیکیورٹی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایل او سی پہ جی کتنے یقیناً، بالکل، اور اٹیک اسی ہو چکے حوالے ہیں۔ سے چیئرمین تو اسٹینڈنگ آپ کمیٹی یہ اور تو انٹیریئر سب سے پہلے رحمان آپ ملک کے صاحب پرائرٹی پہ چاہیے، کل ملے بھی ہیں آرمی یہ تو چیف آپ سے۔ کی پرائرٹی ہونی چاہیے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے اگر بہت دل کے قریب ہے تو ان کے سینیٹر جو چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر کے سینٹ کی، وہ ملے ہیں کل آرمی چیف سے، جس پر آج بلاول بھٹو نے کہا کہ میں وضاحت بھی طلب کروں گا کہ وہ کیوں ملے ہیں، لیکن ان کا خدشہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے ملے ہیں، نہیں لیکن اس دیکھیں کے باوجود پاکستان انہوں نے کہا پیپلز کہ وہ پارٹی وضاحت نے لیں گے کہ آرمی چیف سے وہ کیوں ملے۔ دیکھیں زمین صاحب سب سے پہلے جتنی پاکستان پیپلز پارٹی نے شہادتیں دی ہیں، یا جو اس میں کوئی دو پاکستانی رائے نہیں ہے، فورسز نے بالکل شہادتیں دی ہیں، بالکل صحیح ہے، یا میں پاکستانی عوام نے شہادتیں بالکل دی ہیں، اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ نہیں بالکل بالکل، یقیناً یہ آپ کے بالکل جائز سوالات ہیں، لیکن فیٹف کی لیجسلیشن پر یہ کہہ دینا کہ جی حکومت آمرانہ، یہ ابھی بھی اس کا جواب آپ نے نہیں دیا جو بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کس طرح آمرانہ طاقت ملے گی فیٹف کی کہ پاکستان کو دیکھیں بچانے کے کیونکہ لیے۔ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پپٹ گورنمنٹ ہے، اور یہ صرف اسکرپٹ پہ چل رہی ہے، تو جو چلیں ان کو لکھا میں ہوا اسکرپٹ ملتا ہے اس سے آگے پیچھے یہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ چلیں تو اگر ان کو مسرت جمشید لیجسلیشن چیمہ کرنی صاحبہ سے تھی تو پوچھ یہ لیتے ہیں۔ پہلے کیوں نہیں لائے اس لیجسلیشن کو کہ اس پہ پراپر ڈسکشن ہو سکے، ڈیبیٹ ہو سکے، اور صحیح، اس پہ کوئی سجیشن یا تو ریکمنڈیشن مل ڈیبیٹ سکے۔ کرنے کے لیے تو بیٹھے ہوئے تھے، جس پہ آپ نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ نیب کے، آپ کو شاید فیٹف سے اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی نیب کے بلیک میل اپوزیشن آرڈیننس۔ کری، اگر بلیک میلنگ پہ آتی تو اپوزیشن کے آدھے سے زیادہ لوگ نیب کی کسٹڈی میں نہیں ہوتے۔ چلیں بلیک صحیح، میلنگ کرتی ہے کہ گورنمنٹ جو نیب کو شیلڈ لیکن بنا جو کے سجیشنز ہیں اپنے لوگوں کو تو 35 سیکیور کر سجیشنز، رہی ہے، لیکن چلیں اپوزیشن کے اوپر بیرسٹر اٹیک کیے جا رہی ہے، جس آپ طرح صحیح کہہ آپ یہ رہی ہیں، دیکھیں کہ وکیل ایڈوائزر شاہ صاحب 11 بالکل، مہینے سے نیب کی کسٹڈی میں ہیں۔ چلیں بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کہیں پہ، اور انہی معاملات کو حل کرنے کے لیے تو یہ لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کے ساتھ ناجائز نہ ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، اپوزیشن بڑی سرگرم ہے، اور لاہور میں آپ جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ تو اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ دندناتی پھر رہی ہے، بلاول بھٹو، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اور انہوں نے کہا عید کے بعد اب آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور جو لیجسلیشن کے حوالے سے تو آپ نے بات سنی لی ہے، اس پر بھی جواب دیجیے گا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اب 22 کروڑ عوام اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کی اب حکومت نہیں رہے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اے پی سی میں ایک دفعہ پھر اپوزیشن اکٹھی ہو پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ضمیر بھائی۔ سب سے پہلے تو میں اپنی دونوں بہنوں کو سن رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ سنتا جا شرماتا جا، یعنی کہ مجھے یہ بتائیں کہ 1 ارب کی جب انہوں نے یہ جو 35 امینڈمنٹس جو بھی اپوزیشن نے ریکمینڈ کی تھی، تو آپ ان کے نیریٹو کو ذرا سنیں کہ یہ آج تک کلیم کرتے ہیں کہ یہ وکٹمائز ہوئے ہیں، اور ان کا جو انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی اور یہ کسی قسم کی کرپشن میں ملوث نہیں رہے۔ تو یہ 35 امینڈمنٹس آپ پڑھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا یہ کھلم کھلا چوری کی اور کرپشن کی سہولت کاری کے لیے کافی ہیں یہ امینڈمنٹس۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ 1 ارب کی کرپشن سے اوپر کے کیسز جو ہے نا وہ نیب میں ہونے چاہیے۔ بھائی کیا مطلب کہ کوئی 99 کروڑ 99 لاکھ تک کی اماؤنٹ جائز کرپشن میں آتی ہے؟ پھر چوری کی ڈیفینیشن بائی دا وے ہے کیا؟ 1 روپے کی بھی چوری اور 1 ارب کی بھی چوری۔ پھر اگلی بات کر لیں کہ ابھی میری بہن فرما رہی تھی بھائی ان دونوں جماعتوں نے جو کام 70 سالوں میں نہیں کیے اور جتنی تندوی سے جتنی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ملک کو تباہ و برباد کیا، وہ 2 سالوں میں ہم وی آر ٹرائنگ کہ ہر ادارے میں ریفارمز کی ایٹ لیسٹ بات تو ہو رہی ہے۔ دوسری جہاں تک رہ گی بات، دیکھیں
جتنی بھی ان کی اگر ہم ان کی یہ 35 امینڈمنٹس ایکسیپٹ کر لیں تو اس کا مطلب یہ کہ نیب کا ادارہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تو پھر دفن کر دیں اور پھر اس کے بعد ایک ایک ترمیم ان کے جو نیریٹو تھا, جو یہ کلیم کر رہے تھے, یہ جو 2 سال سے مجھے کیوں نکالا تو میں نے چوری نہیں کی, میری پاکستان میں تو کیا لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, اس کے کھلے ثبوت مل گئے ان امینڈمنٹس میں. پھر یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بلیک میل ہو کے ایف ٹی ایف کے چکر میں ہم ان کو سہولت کاری کا رول دے دیں کہ کرپشن آپ لوگوں کے لیے جائز ہے, آگے بھی موقع ملے تو پھر اسی تندوئی اور اسی کسی ادارے کے ڈر کے بغیر آپ کھلم کھلا کر سکتے ہیں. تو یہ میں عرض کر دوں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہمیں مینڈیٹی ڈرائیو اگینسٹ کرپشن کا ملا ہے, ہمیں مینڈیٹی اس ملک کے اداروں میں ریفارمز کا ملا ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی زیرو ٹالرنس ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دوسری جہاں تک رہ گئی ابھی آپ کے میں سوال پہ آتی ہوں. دیکھیں بلاول صاحب ابھی آپ کو پتا ہے بڑی زبردست قسم کی انہوں نے ادھر آ کے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ ایک اس سے بھی زبردست قسم کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ ڈکلیئر کرتے پھر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ پنجاب میں اپوزیشن کے لیے ستون کا رول پلے کریں گے. تو ایک ان کے انکل جو کل ملے ہیں, کل تک ابھی تک ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ ملے کیوں ہیں, ابھی انہوں نے رپورٹ لینا باقی ہے. وہ بھی ایک صحافی کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان سے سوال پوچھ لیا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں جو پنجاب کی عوام ہے بڑی ویل اویئر ہے, اگر ہم پرفارم نہیں کریں گے تو وہ ہمیں بھی نہیں چننے والے, یہ میں کلیئر کر دوں. تو جس صوبے میں پچھلے 70 دہائیوں سے یہ لوگ قابض بیٹھے ہوئے ہیں, جدھر رول کر رہے ہیں, وہ ڈوب چکا ہے. ایک بارش سے کراچی نہیں ڈوبا. ریممبر کراچی کی اور صوبہ سندھ کی جو حالت زار اس بچے نے جو ایک اسکرپٹ پہ بات کرتا ہے, جو ایک پرچی پہ آ کے ادھر اگر آپ وہ کہیں گے کہ ہم آ کے حکومت کا الٹا پلٹا کر دیں تو اس بھائی صاحب کو بتایا جائے کہ جتنی آپ کی عمر ہے اتنی ہم اسٹرگل کر کے آئے ہیں. پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں ہائی لائٹ کروں کہ جن انکلز پہ یہ اکتفا کر کے یہ ستون بنتے پھر رہے ہیں, یہ وہ انکل کی تعریف ان کو یاد ہمیں کرانی پڑے گی کہ جو اپنے سگے بھائی اور سگی بھتیجی کو مال روڈ سے ایئرپورٹ تک پہنچنے کا فاصلہ طے نہیں کر پائے. تو یہ ہنڈیا ان کی چراہے میں پھوٹنی ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہمارا جو ہم اپنا جو مقصد ہے اس کے ساتھ چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ مقصد یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کو یہ جو بچے کچے چور ہیں, جو بچا کچا ان کا چوری کا مینڈیٹ ہے, اس سے نجات دلانا. انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے شیئر کروں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک پارٹی کے اندر جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے, جب آپس میں 2 فیملی ممبرز کی نہیں بنتی تو وہ شہباز شریف صاحب بلاول کی گڈی چڑھائیں گے یا وہ فضل الرحمان صاحب اپنا ماضی بھول گئے؟ ابھی ماضی کریم میں انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا, پھر وہ بہت روئے بھی تھے کہ میرے ساتھ تو ڈچ کیا گیا, جو کچھ ہوا وہ ساری داستان میرے سارے صحافی بھائیوں کو پتہ ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہمارا کاز کیا ہے, اس ملک کو نجات دلانا اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا. اس میں آج کے وقت تک ہم بہت حد تک کامیاب ہیں. بالکل. مسرت صاحبہ آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. مسرت صاحبہ ایک چیز مسرت صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ آج شاہ محمود, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب مطلب کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے مدد مانگ رہے ہیں, تو آؤٹ رائٹلی ان کی 35 امینڈمنٹس ریجیکٹ کر دینا کہ جی یہ بالکل ناقابل قبول ہیں, تو وہ پھر بات کہاں سے کریں گے, آگے بات کیسے چلے گی, مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے تو آج کہہ دیا ہم کمیٹی سے واک آؤٹ کر گئے ہیں, ختم, نتھنگ ڈوئنگ. دیکھیں یہ ہمیشہ ابھی یہ دیکھیں چورن کون سا بنا کے لائے ہیں, منجن کون سا سندھ سے اور فضل الرحمان صاحب لائے ہیں کہ عوام کے دکھ درد کے لیے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ایز اے گورنمنٹ, ہم ان کو اپیل ہی کریں گے نا. ہم ان سے میں ابھی بھی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, ہماری چیزیں بڑی کلیئر ہیں, اس میں ہم کہیں بھی ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جو نیریٹو عوام کے سامنے بیچ رہے ہیں تو فیصلے سارے عوام دشمن, فیصلے سارے ملک دشمن. جس وقت آپ کے ایل او سی پہ ابھی میری بہن فرما رہی تھی کہ سیکیورٹی کنسرن, جس دن ایل او سی پہ اٹیک ہوتا ہے اس سے برا اٹیک یہ اسٹیٹمنٹ کی شکل میں کرتے ہیں. پاکستان کے اوپر اتنے وار دشمن نے نہیں کیے ہوں گے جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ان عناصر نے نیگیٹیوٹی پھیلائی اور اپنے ملک کے لیے خطرہ بنے. امپورٹنٹ چیز جو وٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو از کہ یہ سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے. You just watch چلیں ہم ویٹ کر رہے ہیں, ایجنڈا سب کا بالکل. You are very right. یہ اب اس وقت کوئی نیا کریکٹر ایک دوسرے کو ڈچ کرے گا بیکاز ان کا ذاتی ایجنڈا ہے, ملک نہیں ہے ان کا کاز. چلیں وہ آنے والے دنوں میں ہمیں بالکل بہت واضح ہو جائے گا. بالکل. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این شاید آل آؤٹ سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھی, لیکن جو کوئی چیزیں یا کوئی ریلیف مانگا جا رہا تھا تو وہ نہیں ملا, تو اس لیے شہباز شریف صاحب ہیز ایگریڈ ٹو میٹ بلاول بھٹو. ان سے ملاقات بھی ہو گئی, مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوگی, کیونکہ چند دن پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب
مل نہیں رہے بلاول بھٹو کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے جو شہزاد اکبر صاحب نے بات کی کہ فیٹف کے اوپر ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, فیٹف لیجسلیشن کے اوپر کہ ہمیں کنسیشنز دی جائیں نیب آرڈیننس میں جو امینڈمنٹس ہم نے پروپوز کی ہیں. زمین صاحب میں آ رہا تھا کہ بدل پی ٹی آئی کی جو چیف اسپوکس پرسن وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو ان کی اسٹیٹمنٹس ڈیمیج کرتی. مجھے وہ پورا فلم میری آنکھوں کے آگے چل گئی کہ پاکستان کو کس کس نے ڈیمیج کیا, پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر, اور کس طرح ہم نے اپنے سارے جو ذاتی اختلافات تھے اور مقامی اختلافات تھے وہ پوری بین الاقوامی دنیا میں بتائے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے نیک ہیں اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کتنے چور ہیں. تو اب ان کو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ احساس ہوا کہ پاکستان کا جو امیج ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. اب آ جائیں جو سوال آپ نے کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ حکومت نے کہا کہ ہم 4 بل لا رہے ہیں اور چاروں بل ہم لیجسلیٹو کمیٹی میں ڈسکس کریں گے. کوئی بندہ ان کو بلیک میل نہیں کر رہا. دیکھیں فیٹف کا قانون میری اطلاع کے مطابق حکومتی لوگوں کو خود بھی نہیں پتا تھا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی جب کلاز بائی کلاز اس کو پڑھا نہیں گیا, اور جب ان کو بتایا گیا کہ یہ قانون ہے کیا تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے. دیکھیں بلیک لسٹ میں سے نکلنا, گرے میں لسٹ میں سے نکلنا بہت ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری آپ کے اپنے لوگوں کی آزادی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل یہ بہت ضروری ہے. سائرہ افضل صاحبہ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آپ ہی کنٹینیو کر لیجئے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. سائرہ افضل طاہرہ صاحبہ, ایک تو آپ بات بھی مکمل کر لیں, اور دوسرا یہ کہ یہ کیا ڈیمانڈ ہے کہ جی جو کنوکٹ ہو وہ اور اس کی اپیل چل رہی ہو اعلیٰ عدالت میں, نیب کے عدالت سے کنوکٹ ہو تو اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے, وہ ممبر پارلیمنٹ ہو. مطلب یہ سزا یافتہ لوگ اگر پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا انٹرنیشنلی امیج کیسا جائے گا؟ یہ کس قسم کی امینڈمنٹس ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ قانون اگر بہتر ہو جائے گا نا, اصل میں اس وقت آپ غور کریں, میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, آپ ان کی پبلک سپورٹ دیکھیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ان کی آپ سپورٹ دیکھیں. شاید خاقان عباسی, دیکھیں یہ جو کنوکشن ہے نا, مجھے اب ایگزیکٹلی اس امینڈمنٹ کا نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ کی اپیل پینڈنگ ہو تو آپ کو جب تک فائنل نہ ہو جائے سینٹینس تو تب تک آپ کو اجازت دی جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہوتا ہے, یہی بات ہے. لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا کوئی اگر الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ بھی لڑ لے اور ممبر پارلیمنٹ بن جائے. مطلب اپیل میں اس کا کیس چل رہا ہے, نیب کا کنوکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جی وہ جو 10 سال والی نااہلی ہے اس کو 5 سال کیا جائے. وجہ کیوں؟ میں بتاتی ہوں. دیکھیں جی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی جو میکسیمم نااہلی ہے نا وہ 10 سال ہے. دیکھیں ان چیزوں پہ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے نا, مطلب یہ اگر 5 سال ہم کہہ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے وہاں بات کرتے ہیں, بات میکسیمم جو آپ کی نااہلی ہے نا اس وقت آئین کے مطابق وہ 10 سال ہے. اگر آپ کا یہ جو جتنی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری جو امینڈمنٹس تھی نا, کیونکہ مجھے ذہن میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کیونکہ سیاست دانوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو بیک آف دا مائنڈ جو کچھ آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ کا میکسیمم مس یوز نہ ہو. دوسرا ضمیر صاحب وہ ساری چیزیں بیٹھ کے ڈسکس ہوتی ہیں. جب آپ اسٹریٹ وے یہ کہہ دیں کہ ہمیں منی لانڈرنگ کو نکال دیا جائے نیب کے پرویو میں سے, مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک امپریشن تو یہی دیا جا رہا ہے کہ سیاستدان اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, عام آدمی کا کوئی خیال نہیں ہے. دیکھیں منی لانڈرنگ غلط ہے. آپ یقین کریں کہ ہماری امینڈمنٹ اس وقت اگر آپ جیلوں میں دیکھیں تو عام آدمی زیادہ ہیں, سیاست دانوں کے تو کیس ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. جو عام آدمی ہے نا, جو پرائیویٹ سیکٹر کا بنتا ہے, اس سے نیب کی جیلیں بھری پڑی ہیں. صحیح. آپ کبھی نیب عدالت میں جائیں, لیکن آپ نے بالکل سائرہ افضل صاحبہ جو آپ نے بات کی کہ بات کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوا, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ
अपोजिशन को इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ये सोचना चाहिए कि ये जरूरी है। जी डॉक्टर शाजिया असलम साहिबा, अब उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट अगर कोई बात कर रहा है, जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा दिल करके कहा कि अंडरस्टैंडेबल, मैं समझता हूं कि वो भी जरूरी है, लेकिन इनको हम पल्ला इस हवाले से नहीं अभी असेस कर सकते, बैलेंस नहीं किया जा सकता। क्या कहती हैं? सबसे पहले तो हमारी जो एक मेंबर ने बात की है, जो पीटीआई गवर्नमेंट मेंबर हैं, उन्होंने कहा, तो मुझे उनकी बातों पे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, या गवर्नेंस उनकी बहुत अच्छी है, या हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है। तो देखें, जिस हुकूमत का ग्रोथ रेट 5.8 से -0.4 तक जा पहुंचे बगैर किसी जंगी हालात के, तो उसका मतलब है कि उस गवर्नमेंट में ही दुश्मन अंदर कहीं मौजूद है, बाहर के दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की उम्मीदें, अवाम की उम्मीदें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ अभी भी वाबस्ता हैं, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस जिस चीज का नोटिस लिया, वो तो या तो पाकिस्तान से नापैद हो गई या फिर वो महंगी हो गई। तो ये उस पर भी बात करेंगे, महंगी होने पे अगले सेगमेंट में उस पर बात करेंगे। इस पे मुझे बताएं जी। दूसरी बात आपने की पर्सनल और नेशनल इंटरेस्ट की। हमने जो बात की थी वो यही की थी कि अगर हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता, तो देखिए खुर्शीद अहमद शाह साहब 11 महीने से नैब की कस्टडी में हैं, तो हम उस चीज पे उनसे बात कर लेते। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो नेशनल सिक्योरिटी पे है, कि आप फोकस करें सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी पे। आप बात कर रहे हैं, बात घुमा फिरा के आप वापस लाते हैं कि अपोजिशन जो है वो ये चीज कर रही है, अपोजिशन जो है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रख रही है नेशनल इंटरेस्ट के। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमने कभी भी, इवन कि आप फर्स्ट स्पीच आप आसिफ अली जरदारी साहब की भी उठा के देख लें, तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आप जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम एज अ अपोजिशन नहीं, एज अ पाकिस्तानी बन के आपका साथ देंगे, लेकिन उसके लिए रवैया जरूरी होता है। हम हमेशा हुकूमत को मोल्डिंग में रवैये में रहना चाहिए कि वो कहीं पे झुकना भी जाने। ये हैं शहंशाह। शहंशाह जो हैं बस अपनी बात मनवाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। जो अगर नहीं बात माने तो उनको जेलों में डाल दो, उनके ऊपर नैब को अटैक करवा दो, अपने नैब ज़दा लोगों को विद रेफरेंस ये मिनिस्टर बना के बैठे हुए हैं, अपनी गोद में बिठा के बैठे हुए हैं। दूसरा, आधे से ज्यादा लोगों को आपने जहाजों में भर के, जो शुगर कमीशन में नॉमिनेटेड थे, उनको जहाजों में भर के आपने बाहर भेज दिया। वो किसका पर्सनल इंटरेस्ट था? और पर्सनल इंटरेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो एमनेस्टी स्कीम किसकी बहन ने लिया था? तो आप अगर बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, जब हम बात करने पे आएंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आती जाएंगी। तो बेहतर यही है कि इस वक्त अपनी चीजों को हटा के इस वक्त हमारी जो फोकस होना चाहिए वो नेशनल इंटरेस्ट पे होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी पे होना चाहिए। इस वक्त हमारे एक तरफ नहीं, हमारे अंदर भी दुश्मन बैठे हुए हैं। जो मैंने बात की थी कि हमारा ग्रोथ रेट किस तरह से कम हुआ, उसको भी फोकस करना चाहिए। आटा नहीं, अगर आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर जो एडवाइजर और इंटीरियर हैं और खुद भी कानूनदान मतलब वकील हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत को ऑपोजिशन फेटफ के लेजिस्लेशन पर ब्लैकमेल इस तरह कर रही है कि नैब में वो जो उनकी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं वो कहते हैं कि इनको मानो। अब ये मुझे बताएं कि नेशनल इंटरेस्ट फेटअप की लेजिस्लेशन पे कोई इतराज नहीं है आपको, लेकिन वो उसको आप उससे रिलेट क्यों कर रहे हैं कि नैब के ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट तब हम मतलब ये चीजें हुकूमत की तरफ से लाई गई ना, कि आप अगर फेटअप को प्रायोरिटी देते तो मेरे ख्याल में नैब को आप पहले उसके साथ नहीं लाते। आप पहले फेटअप को प्रायोरिटी देके उसको पहले अंडर डिस्कशन लाते, उस पर डिबेट करते और रिकमेंडेशन जो हैं उस पर, जैसे अभी बात हुई कि उन पे ऐसी चीजें आखिरी हरफ आखिर नहीं होता है सही, लेकिन बहुत सारी चीजें हुकूमत चाहती थी कि वो दोनों पैरेलल
चाहूंगी ना, अगर इनका रवैया जो है बैठने वाला ही ना हो, सही और कह ये रही जो हैं। अगर बात बात पे आके अब्यूज लैंग्वेज यूज करें और आकर फ्लोर ऑफ द हाउस उल्टी सीधी बातें करें, तो ये तरीका नहीं होता है। चलें, बिल्कुल आप सही है, बैठने लेकिन वाले अगर हुकूमत का बने तो मौकफ, बातें बहुत सारी हो बिल्कुल सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, हुकूमत का शायद मौकफ ये था कि ये दोनों, क्योंकि बहुत सारी नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स वो हैं जो कि बेसिकली फेटफ में आपको हेल्प करेंगी। जी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपने लीडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, वो जो पहले हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि हमारा मौकफ उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, उन्होंने इनकार किया तो अब वी हैव वॉकड आउट। और अब उन्होंने भी यही कहा कि एपीसी डिसाइड करेगी कि इस लेजिस्लेशन में ऑपोजिशन का क्या रोल होगा। बाकी आपने लीडर्स का सुन लिया और कंक्लूड किया शहबाज शरीफ साहब ने कि अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया। क्या कहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो शाहिद खाकान अब्बासी की इस बात का जवाब मैं क्लियर कर दूं कि ये जो 35 इन्होंने अमेंडमेंट्स रेकमेंड किए हैं, इसका मतलब ये है कि हम नैब का इदारा और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस खत्म कर दें। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी हमारे लिए काबिल अमल नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो नाजायज हुकूमत कहने वाले, तो सिंध में फिर जायज हुकूमत है, ठीक है, सेम इलेक्शन में, और ये जायज अपोजिशन है। और फिर उसके बाद वो चेयरमैन साहब जिनकी वसीयत के बारे में इनकी पार्टी में जितने शकूक शुबहात है, जिनकी एक पर्ची जो कि फेक वसीयत थी, ये तो इसका मतलब ये चेयरमैन भी जायज नहीं है। और ये क्या मुल्क को और सिंध के अवाम को आज तक इंसाफ नहीं दे सके। सिंध का जो हालात है वो आपके सामने है, कितने दहाइयों से इनकी हुकूमत, और सिंध में नाकामी, इनका मुंह बोलता सबूत कल कराची में जो ठाठे मारता हुआ समंदर था, पूरा कराची बना हुआ कचरे और कूड़े में तो पहले घिरा ही हुआ था, लेकिन जिस तरह से कल लोगों के एसेट्स और लोग अपनी गाड़ियों समेत डूबे हैं, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि देखें, बाहर की दुनिया की अभी जो सारी भी डिस्कशन हुई, मैं उसको कंक्लूड भी करूंगी, रिबट भी करूंगी। देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि बाहर की दुनिया के ऊपर ऑलरेडी हम बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हैं कि इतना गरीब मुल्क जो हर वक्त कर्जे मानते हैं, और उनके इतने अमीर तरीन हुक्मरान कि जिनके ऊपर उन लोगों को रश्क आता है कि ये कौन सा मुल्क है जिसमें अवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं, पीने को साफ पानी नहीं, और ये शहाना लाइफस्टाइल, ये शहाना जो कर्जे लेने आते हैं, वो उन हुक्मरानों को शर्मिंदा करके आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने पूरी ईमानदारी से हम एक कोशिश कर रहे हैं कवानीन को बेहतर बनाने की, इदारों को बेहतर बनाने की, अपने मुल्क का इमेज जो इन्होंने सत्यानाश करके इतना खराब हो चुका हुआ है कि अब तो इससे ज्यादा खराब हो नहीं सकता, उसको ठीक करने की। और फिर एक और मैं आपसे सवाल करती हूँ कि ये जो 35 अमेंडमेंट जिसका ये राग अलाप रहे हैं, या ये जो सो कॉल्ड अभी ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस और ये एपीसी राबर कमेटी, इनका स्लोगन क्या है? अवाम है? नहीं है। इन 35 अमेंडमेंट से मुझे बताओ, अवाम की फलाह बहबूद का कोई एक पॉइंट ये निकाल के दे दे तो मैं कहूंगी कि जी ये ठीक है, हम गलत है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जाती एजेंडा, लूटी हुई दौलत को बचाना, आगे अपनी आने वाली नाअहल, नालायक, नखट्टू किस्म की जो औलादें हैं उनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना। मेरी और आपकी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि ये कल के बच्चे जिनको अगर किसी कंपनी में ये जाके जॉब के लिए अप्लाई करे तो इनको कोई मैनेजर की जॉब ना दे, तो ये उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, हम नहीं होने देंगे। माजरत से मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुसर्रत साहब, अवाम की अदालत, अवाम की अदालत जाएंगे, बातें देख लें जो इनकी तमीज और तहजीब इनकी बातों से पता चल रही है। मुझे लगता है कि इनका क्राइटेरिया, इनकी पार्टी का क्राइटेरिया ही ये है, मुसर्रत साहिबा, आपका कर सकता है वही इस पार्टी में आगे जा सकता है। तो ये किसी भी लिहाज से मुसर्रत साहिबा, मुसर्रत साहिबा, मुझे नहीं लगता कि अगर ये पढ़ी लिखी हैं तो ये पढ़ी लिखी होने का सबूत भी दें। तालीम हासिल करना सिर्फ नहीं होता है, तालीम का नजर आना जरूरी होता है। माजरत से मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, रसायरा अफजल तारड़ साहिबा, डॉक्टर शाजिया असलम सोमरो साहिबा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।